وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، تمام فرشتوں سے، اسجدوا، سجدہ کرو، لِآدَمَ، حضرت آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے، قال، ابلیس کہنے لگا، ااسجد، کیا میں سجدہ کروں، لمن، اس شخص کو، خلقت طینا، جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ دیکھیں کل کے سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جب قوم سمود والوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے فرمائشی معجزہ مانگا، تو جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو پورا کیا اور پھر بھی یہ لوگ ایمان نہ لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر کے ان کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا۔ تو آج کے رکوع میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو حکم دیا، ملائکہ کو حکم دیا کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس کھڑا ہو گیا اور ابلیس یہ بات کہنے لگا کہ کیا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں کہ جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اب دیکھیں آگ کی خاصیت ہے کہ آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، اور مٹی کی خاصیت ہے کہ جب اس کو پھینکا جائے تو وہ زمین کی طرف آتی ہے۔ گویا مٹی کے اندر عاجزی ہے اور آگ کے اندر گویا کہ یہ تکبر کی نشانی ہے۔ تو اس وجہ سے ابلیس نے ایک سجدہ کرنے کا انکار کر دیا۔ اور کہنے لگا، قالا، کہنے لگا، ارأیتک، آپ مجھے بتائیں یہ بات کہ ھذا الذی، یہ وہ شخص ہے، کرمت علیہ، جس کو آپ نے مجھ پر فضیلت دی ہے۔ اب یہ ابلیس اللہ تعالیٰ سے کلام کرتا ہے، لئن اخرتنی، اگر آپ مجھے مہلت دیں، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، لأحتنکن ذریتہ، البتہ ضرور قابو میں کروں گا، ذریتہ، اس کی اولاد کو، الا قلیلا، مگر تھوڑی سی۔ تو اس وجہ سے ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مہلت دے دی ہے، قیامت تک اس کو زندگی دے دی ہے اور بہت سارے اختیارات بھی دے دیے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس نے یہ بات کہی کہ میں قیامت تک آنے والی ابن آدم کی اولاد، ابن آدم کو جو قیامت تک آئیں گے، میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔
بھی پتہ چلتی ہے کہ اس نے تکبر کیا تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، اور کہنے لگا اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں سجدہ کروں اس کو کہ جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا درجہ عبادت میں یہ فرشتوں سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں میں نفسی خواہشات نہیں ہیں، اور انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے نفسی خواہشات بھی رکھی ہیں۔ تو اس وجہ سے انسانوں کا درجہ مجموعی اعتبار سے فرشتوں سے زیادہ ہے، کیونکہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں اور فرشتوں میں نہیں بھیجے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کی جو بیویاں ہیں جنت میں ان کا درجہ حوروں سے بھی زیادہ ہوگا، اور حوریں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں تو وہ مٹی سے پیدا نہیں کی، بلکہ کوئی کستوری سے پیدا کی ہے اور کوئی دیگر چیزوں سے پیدا کی ہیں۔ تو یہی حوریں ان عورتوں کو جو دنیا میں تھی، مومن تھی، جب یہ جنت میں داخل ہوں گی تو کہیں گی کہ تمہارا درجہ ہم سے بہت بڑا ہے۔ تو یہ عورتیں کہیں گی ہمارا درجہ اس وجہ سے بڑا ہے کہ ہم نے دنیا میں تکلیفیں اٹھائی ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کی ہے، ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، زکوٰۃ ادا کی ہے، حج ادا کیے ہیں، بچوں کی پرورش کی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں درجہ بھی زیادہ بڑا عطا کیا ہے۔ تو جو انسانوں کا درجہ یہ فرشتوں سے زیادہ ہے، یہ مجموعی اعتبار سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کا ہر فرد، ہر بندہ یہ ہر فرشتے سے افضل ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس رہ گیا، اس نے انکار کر دیا۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے جو پہلے شریعتیں تھیں ان کے اندر سجدہ تعظیمی کرنا جائز تھا۔ یہاں پر جس سجدے کا حکم دیا ہے یہ وہی سجدہ ہے جیسے ہم نماز میں کرتے ہیں، لہذا تعویل کی یہاں پہ ضرورت نہیں رہتی۔ تو اس سے پہلے جو شریعتیں تھیں ان میں سجدہ تعظیمی کرنا یہ جائز تھا۔ قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت بڑے صحابی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں گویا کہ یہ اس وقت کی جو پولیس تھی اس کے انچارج تھے۔ یہ عراق گئے،
جب عراق گئے تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ان کے وڈیرے ہیں، سردار ہیں، جب وہ آتے ہیں تو لوگ تعظیم کے طور پر ان کو سجدہ کرتے تھے. اور یہ عراق سے واپس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں عراق گیا تھا، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سرداروں کو، بادشاہوں کو سجدہ کرتے. فَأَنْتَ أَحَقُّ أَنْ يَسْجُدَ لَكَ، آپ تو اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بات بتائیں، اگر میں مر جاؤں، اس کے بعد دفن کر دیا جاؤں، تو کیا تم میری قبر کو آ کے سجدہ کرو گے؟ قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں تو قبر کو سجدہ نہیں کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے میری قبر کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، ایسے مجھے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو یہ حکم دیتا، عورت کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ ہماری شریعت میں سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اس وجہ سے نہ میری قبر کو سجدہ کرنا جائز ہے اور نہ مجھے سجدہ کرنا جائز ہے، اور نہ ہی کسی بیوی کے لیے اپنے شوہر کو سجدہ کرنا جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دونوں مسئلوں کو صاف کر دیا کہ نہ تو کسی قبر کو سجدہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی اور چیز کو سجدہ کیا جا سکتا ہے، نہ کسی انسان کو سجدہ کیا جا سکتا ہے. سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے ہے بس. تو اس وجہ سے فرمایا فسجدوا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس کھڑا ہو گیا. تمام فرشتوں کا اجماع تھا کہ سجدہ کرنا ہے، اور ابلیس یہ ایسا جن تھا، اس نے اس اجماع کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے دوزخ کا عذاب دینے کا وعدہ بھی کیا. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے یہاں پہ جو سجدے کا حکم دیا گیا وہ تو ملائکہ کو دیا گیا تھا، ابلیس تو جن تھا، یہ تو ملائکہ میں تھا ہی نہیں، تو پھر اس کو سزا کیوں دینے کا وعدہ کیا گیا؟ اس کے کئی جوابات علماء نے لکھے ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ ملائکہ کے ساتھ ساتھ ابلیس کو بھی یہ حکم تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب ہم نے تجھے حکم دیا ہے کہ تو آدم کو سجدہ کر، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کس چیز نے تجھے روکا تھا سجدہ کرنے سے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ملائکہ کے ساتھ ساتھ ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم تھا، تو اس نے انکار کیا، اس وجہ سے سزا کا وعدہ بھی اس سے کیا گیا. پھر اور ایک جواب علماء نے یہ بھی لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ صرف ملائکہ کو حکم نہیں تھا سجدہ کرنے کا، بلکہ تمام ذوی العقول مخلوق، تمام وہ مخلوقات جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام
کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، تو ملائکہ کا جو تذکرہ کیا ہے اس وجہ سے کہ ملائکہ معصوم ہیں، تو تمام مخلوقات کے اندر یہ ابلیس بھی آتا ہے، تو اس وجہ سے اس نے سجدے کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو سزا بھی سنا دی۔ قال، یہ کہنے لگا، ارأیتک، آپ مجھے بتائیں، ھذا الذی، یہ وہ ہے، کرمت علیہ، جس کو آپ نے مجھ پر فضیلت دی ہے، لئن اخرتنی الی یوم القیامت، اگر آپ مجھے مہلت دیں گے قیامت تک، لاحتنکن ذریتہ، البتہ ضرور میں قابو کروں گا اس کی اولاد کو، الا قلیلا، مگر تھوڑی سی۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذهب، جاؤ، فمن تبعک منہم، پس جو تیری اتباع کرے گا، تیری پیروی کرے گا، منہم، ان میں سے، فإن جہنم، پس بے شک جہنم، جزاؤکم، یہ تمہارا بدلہ ہوگا، جزاء موفورا، پورا پورا بدلہ۔ یہاں پر بھی ایک اشکال عام طور پر جو دین سے بیزار لوگ ہیں وہ کرتے ہیں، وہ یہ اشکال کرتے ہیں، اچھا شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، یہ تو آگ سے پیدا ہوا ہے، کیونکہ جن ہے، تمام جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے، جب آگ سے پیدا کیا ہے تو اس کو سزا بھی یہ ہوگی کہ یہ آگ میں جائے، تو لہذا آگ کو تو نقصان دے ہی نہیں سکتی، تو پھر اس کو آگ میں پھینک کر سزا دینے کا کیا مطلب؟ اس کا جواب بھی ذہن نشین فرما لیں۔ دیکھیں، ایک آگ ہے دنیا کی اور ایک آگ ہے آخرت کی۔ ابلیس کو، شیطان کو جو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، یہ دنیا والی آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور سزا جس آگ میں دی جائے گی وہ آخرت کی آگ ہے، اور آخرت کی جو آگ ہے یہ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ سخت ہے، زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو جو سزا ہوگی وہ دنیا والی آگ سے نہیں ہوگی، بلکہ آخرت کی آگ سے ہوگی، جو 69 گنا زیادہ ہے۔ تو اس وجہ سے ان حضرات کا اعتراض کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ فإن جہنم، پس بے شک جہنم، جزاؤکم، یہ تمہارا بدلہ ہوگا، جزاء موفورا، پورا پورا بدلہ۔ واستفزز، اور ملا لو تم، من استطاعت منہم، جس پر طاقت رکھتے ہو ان میں سے، بصوتک، اپنی آواز کے ذریعے سے۔ یہاں پر آواز سے مراد اس میں گانے کی آواز بھی ہے۔ وَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، اور کھینچ لاؤ ان پر، بِخَيْلِكَ، اپنے سوار، وَرَجِلِكَ، اور پیدل، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، اور شریک ہو ان کے ساتھ مالوں میں، وَالْأَوْلَادِ، اور اولاد میں، وَعِدْهُمْ، اور ان کو وعدے بھی دو، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان وعدہ نہیں دیتا، إِلَّا غُرُورًا، مگر دھوکے کا۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا
اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جتنی تم طاقت لگا سکتے ہو وہ لگا لو، جو میرے بندے ہوں گے وہ تیری بات کو نہیں مانیں گے۔ وہ کیسے؟ بصوتی کا، اپنی آواز کے ذریعے سے۔ آواز سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر گانے بھی مراد ہیں۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع۔ گانا یہ دل کے اندر منافقت کو ایسے پیدا کرتا ہے جیسا کہ پانی جو ہے یہ کھیتی کو پیدا کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے گانے سننے سے آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص گانا سنے اور اس سے لذت حاصل کرے اور اس پر خوش ہو تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہے بلکہ کافر ہے۔ اس مسئلے کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ ایک ہے کہ انسان گانا سنتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ گانا سننا یہ گناہ ہے، لیکن پھر بھی سنتا ہے، تو ایسا شخص کافر نہیں ہوگا بلکہ مسلمان ہی رہے گا، لیکن گناہگار ہوگا، فاسق فاجر ہوگا۔ اور ایک شخص ایسا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ یہ بڑا جرم ہے اور وہ گانا سنتا ہے اور یہ بات کہتا ہے کہ گانا سننا جو ہے یہ کون سا گناہ ہے، یہ تو ہمارے لیے سننا بالکل جائز ہے۔ اور پھر سنتا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ مسلمان نہیں رہتا بلکہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس نے حرام چیز کو حلال سمجھ کے کیا ہے، اور اصول ہے الاستحلال کفر، حرام چیز کو حلال سمجھ کے کرنے والا شخص وہ کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ تو اس وجہ سے گانا سننے سے، گانے وغیرہ سننے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ لوگ اجتماعی طور پر رات کو گانے سن رہے ہوں گے۔ جب صبح ہوگی تو جو بوڑھے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شکلوں کو خنزیروں کی شکلوں کی طرح بنا دے گا، اور جو نوجوان ہوں گے ان کی شکلیں بندروں کی شکلوں کی طرح بن جائے گی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پوچھنے لگے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ لوگ نمازیں پڑھتے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ وَيَحُجُّونَ، تم نمازوں کی بات کرتے ہو، وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی شکلیں تبدیل کر دی جائیں گی۔ تو اس وجہ سے نمازوں پہ فخر نہیں کرنا چاہیے،
روزوں پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، حج پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، ان کو صرف ادا ہی نہیں کرنا ہوتا بلکہ نمازوں کی حفاظت بھی ضروری ہوتی ہے، روزوں کی حفاظت بھی ضروری ہوتی ہے، حج کی حفاظت بھی ضروری ہوتی ہے۔ تو انسان جتنے اعمال کرے ان کی حفاظت بھی انسان کرے ساتھ میں۔ تو فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، اور ملا لو تم جس پر طاقت رکھتے ہو ان میں سے، بِصَوْتِكَ، اپنی آواز کے ذریعے سے، وَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اور کھینچ لاؤ ان پر اپنے سوار، وَرَجِلِكَ، اور پیدل، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور شریک ہو ان کے ساتھ مالوں میں بھی اور اولاد میں بھی، وَعِدْهُمْ، اور ان کو وعدے بھی دو۔ آج انسان کو دیکھا جائے تو انسان صرف مال کی حرص میں لگا ہوا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حلال ہے میرے لیے کہ نہیں، یہ جائز ہے میرے لیے کہ نہیں، بس مال آنا چاہیے، چاہے وہ حلال کا ہو یا حرام کا ہو، انسان کی یہ سوچ ہے۔ فرمایا وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور شریک ہو ان کے ساتھ مالوں میں بھی اولاد میں بھی، وَعِدْهُمْ، اور ان کو وعدے بھی دو۔ اب شیطان وعدے دیتا ہے، انسان سے گناہ کرواتا ہے اور پھر کہتا ہے خیر ہے گناہ ہو گیا تو کیا ہوا، اللہ غفور الرحیم ہے نا، بخش دے گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک صفت وہ قہار کی بھی ہے، اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان وعدہ نہیں کرتا الا غرورا، مگر دھوکے کا۔ ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، نہیں ہوگا تیرے لیے ان پر کوئی زور وغیرہ، یعنی میرے جو بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، یہ تیری بات کو نہیں مانیں گے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ، اور کافی ہے تیرا رب، وکیلا، وکیل ہونے کے اعتبار سے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ، وہ کافی ہے تیرے لیے تیرا رب، وکیلا، وکیل ہونے کے اعتبار سے۔ ربکم الذی، تمہارا وہ رب، یزجی لکم الفلک، جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیاں، فی البحر، سمندر میں، لتبتغوا من فضلی، تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو، رزق کو تلاش کرو، انہ، بے شک وہ ذات، کانا، ہے، بکم، تم پر، رحیمہ، رحم کرنے والی۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، اور جب پہنچتی ہے تم کو کوئی تکلیف، فی البحر، سمندر میں، ضل، غائب ہو جاتے ہیں، من، وہ، تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، الا ایاہ، مگر صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، جب تم سمندر میں جاؤ، کشتی میں سوار ہوتے ہو، تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ضل من تدعون الا ایاہ، تو غائب ہو جاتے ہیں وہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو۔ اسی طریقے سورہ عنکبوت میں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو تو خالص اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ 8 ہجری میں جس وقت مکہ فتح ہوا، وہ لوگ جو اسلام کے مقابلے میں تھے وہ بھاگ گئے، جیسے صفیہ بن امیہ ہے، یہ بڑا مالدار شخص تھا، کافروں کو اسلحہ سپلائی کرتا تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا۔ ایسے ہی وحشی بن حرب ہے جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اور اکرمہ ابو جہل کا جو بیٹا ہے، یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے۔
یہ ایسا ہوا کہ جس وقت مکہ فتح ہوا تو یہ لوگ بھاگے. کعبہ کے دروازے سے 30 میل کی مسافت پہ ایک سمندر تھا. تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. تو یہ یہاں پر پہنچے بھاگتے ہوئے اور یہ حبشہ کی طرف جانا چاہتے تھے. تو جس وقت یہ پہنچے تو وہاں پر ایک کشتی تیار تھی حبشہ کی طرف نکلنے کے لیے. اب یہ سوار ہوئے، اب کشتی چلی یہاں تک کہ جب سمندر کے درمیان میں پہنچی تو سمندر کے طوفان اٹھنا شروع ہو گئے. تو اور بھی بہت سارے کافر اس کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے. اب یہ لوگ دعائیں مانگنے لگے اور اپنے معبودوں کو، بتوں کو پکارنے لگے. کوئی کہتا یا لات اغثنی، کوئی کہتا یا عزا اغثنی، اے لات، اے ہبل، اے عزا، آپ ہماری مدد کریں. تو کشتی جو چلانے والا تھا وہ کہنے لگا دیکھو یہاں پر یہ لات وغیرہ، عزا وغیرہ جو ہے یہ کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہاں پر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مدد کر سکتی ہے، لہذا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکارو. تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمانے لگے اچھا اگر ہمارے یہ الہ مشکل میں ہمارے کام نہیں آ سکتے تو پھر ہمیں ان کو پوجنے کی کیا ضرورت ہے، ان کی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور یہ ارادہ کر لیا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے غرق ہونے سے بچا لیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. اسی اثنا میں طوفان تھمنے لگا اور جس وقت ایک کنارے کے قریب پہنچنے لگے تو دیکھا کہ ان کی بیوی ام حکیم سامنے کھڑی ہے اور ساتھ میں اپنی بغل میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے. اب انہوں نے سوچا، انہوں نے کیا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اتنا ظلم کیا ہے کہ عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا، عورتوں کو بھی بھگا دی ہے. جب اپنی بیوی کے پاس پہنچے اور فرمائے کہ کیا مسئلہ ہوا ہے، وہ فرمانے لگی دیکھیں مسئلہ تو کوئی نہیں ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے کہ صفا پر گئے ہیں، کوئی صفا پہ، اور وہاں پر جا کر جتنے ہم لوگوں نے کفار نے ظلم کیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام ظلموں کو شمار کیا ہے. دیکھو تم نے ہمارے ساتھ یہ ظلم بھی کیا، یہ بھی کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخر میں فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی بھی بدلہ نہیں لیا جائے گا. تو میں کھڑی ہوئی، میں نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اکرمہ کو بھی آپ معاف کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے اکرمہ کو بھی معاف کر دیا. اور میں نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی نشانی مجھے دے دیں، کیونکہ میرے جو شوہر ہیں یہ یقین نہیں کریں گے، تو لہٰذا آپ اپنی کوئی نشانی دے دیں تاکہ میں ان کو بتا دوں وہ یقین کر لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیاہ پگڑی پہنی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیاہ پگڑی مجھے دی اور فرمایا کہ جاؤ یہ بتا دینا اسے. تو جب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی اور آئے، واپس لوٹے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اس وقت سے یہ اکرمہ سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ تو اس کا یہاں پہ تذکرہ ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے سمندر میں، ضَلَّ غائب ہو جاتے ہیں مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، جن کو تم پکارتے تھے، إِلَّا إِيَّاهُ مگر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، فَلَمَّا نَجَّاكُمْ پس جب وہ تم کو نجات دیتا ہے، إِلَى الْبَرِّ خشکی کی طرف، أَعْرَضْتُمْ تم پھر اعراض کرتے ہو، وَكَانَ الْإِنسَانُ اور ہے انسان کفورا ناشکرا، أَفَأَمِنْتُمْ کیا تم امن میں ہو، أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ یہ کہ دنسا دے تم کو، جانب البر خشکی کے کنارے پر، أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا یا یہ کہ وہ بھیجے تم پر کنکریاں پتھر، ثم لا تجدوا لکم وکیلا پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے کوئی وکیل، کوئی اپنے لیے مدد کرنے والا۔ ام امنتم کیا تم امن میں ہو، ان یعیدکم فیہ یہ کہ تم کو لوٹا دے، فیہ اس سمندر میں، تارۃ اخرى دوبارہ، یعنی اس بات سے تم امن میں نہیں ہو۔ آدمی ایک دفعہ سفر کر کے کشتی سے واپس آ گیا، امن میں آ گیا، نہیں۔ اگر اللہ تمہیں سمندر میں غرق کرنا چاہے تو کوئی ایسی مجبوری کو پیدا کر دے گا تمہارے لیے کہ دوبارہ سے تمہیں کشتی میں سفر کرنا پڑ جائے گا، اور جب تمہاری کشتی دوبارہ پہنچے سمندر میں درمیان میں، پھر اللہ تعالی تیز ہواؤں کو پھیر دے، تیز ہواؤں کو بھیج دے تو غرق کر دے تمہیں۔ ام امنتم کیا تم امن میں ہو، ان یعیدکم یہ کہ تم کو لوٹا دے، فیہ سمندر میں، تارۃ اخرى دوبارہ، فیرسل علیکم پس چھوڑ دے تم پر، قاصفا من الریح توڑ پھوڑ کر دینے والی ہوا، فیغرقکم پس وہ تم کو غرق کر دے، بما کفرتم بے سبب تمہارے کفر کرنے کے، ثم لا تجدوا لکم پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے، علینا بہ تبیہ ہمارے مقابلے میں اس کا مطالبہ کرنے والا کوئی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا اور البتہ یقیناً ہم نے فضیلت دی ہے بنی آدم کو، وَحَمَلْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو سوار کیا ہے، فی البر خشکی میں بھی، والبحر اور سمندر میں بھی، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور ہم نے ان کو رزق دیا ہے، من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں، وَفَضَّلْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو فضیلت دی ہے، عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا بہت ساری اپنی مخلوقات پر، تفضیلا فضیلت دینا۔